بہت سے لوگ اپاہج پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، آنکھ نہیں ہوتی، بہت سے دیوانے پیدا ہوتے ہیں، بہت سے. نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کی کوئی چیز سلب کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے. جس کی بینائی نہیں ہوتی اس کے دوسرے حواس اتنے تیز ہوتے ہیں جتنے میرے اور آپ کے ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ اگر ایک محرومیت دیتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی محرومیت ہو جس کا کوئی بدل نہ ہو اس دنیا میں، تو آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. جو دنیا کے اندر بچہ بچپنے میں انتقال کر جائے، یا معذور ہو یا دیوانہ ہو، مجنون ہو، تو آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس کا آخرت میں بدل ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کے اپاہج ہو جاتے ہیں، یا دنیا ہی میں اپاہج آتے ہیں، ٹانگ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے سمجھنا. علامہ امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے الغدیر لکھی 20 جلدوں پہ، 11 جلدیں چھپی، اب تک 9 جلدیں اب تک نہیں چھپ سکی، وہ رجال کی بحث اب تک نہیں چھپی. تو انہوں نے 20 جلدوں پہ الغدیر لکھی واقعہ غدیر کو ثابت کرنے کے لیے، اور ایک بھی روایت شیعہ کتاب سے نہیں لی. الغدیر پوری کتاب لکھی اہل سنت کی کتابوں سے کہ 20 جلدوں میں ثابت کیا کہ غدیر خم کے اندر رسول خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. ان کا ایک پاؤں لنگڑا کے چلتے تھے، پاؤں خراب تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں حرم امیر المومنین میں نجف میں رہتے تھے، بچپنے میں نجف چلے گئے تھے، پوری زندگی نجف رہے تھے. الغدیر لکھ رہے تھے، مجتہد بنے تھے، پوری زندگی گلا دی تھی حرم میں خدمت کرتے ہوئے، نماز وہیں پڑھاتے تھے. الغدیر لکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ میں حرم میں زیارت پڑھ رہا تھا، جناب امیر کی زیارت پڑھی، اس کے بعد زیارت وارثہ. شب جمعہ میں مستحب ہے امام حسین کی زیارت. کہا میں نے جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے میں گھر جانے والا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک آدمی جو اپاہج تھا وہ بھی اسی طرح سے لنگڑاتا ہوا آیا، زری پہ ہاتھ رکھا، ایک بدو عرب. اس نے کہا یا علی کل صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو میں آپ کو مارنا چھوڑ دوں گا. علامہ امینی کہتے ہیں میں گھر جا رہا تھا، رک گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. آپ کہنے لگے کہ جس طرح سے اس نے مانگا ایسا جیسے کوئی قرضہ دے کے گیا وہ ادھار واپس مانگ رہا ہو، میرے پیسے واپس کرو. میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی ادب نہیں، مانگنے کا کوئی سلیقہ نہیں. پھر اس کے پاؤں کو دیکھا، گارا لگا ہوا، اس کا مطلب ہے وضو بھی کر کے نہیں آیا، گارے سمیت ایسے ہی آ گیا. پوری رات اس کو دیکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، دعا پڑھتا رہا، لیکن دیکھتا رہا یہ کیا کر رہا ہے. پوری رات کبھی سو رہا ہے، کبھی ادھر اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی زیارت، نہ قرآن، کچھ نہیں. پوری رات اس کو دیکھتا رہا. پھر اس نے جیسی اذان ہوئی فجر کی، اس نے نماز وغیرہ کی کوئی تیاری نہیں کی، فوراً چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا. دیکھا تو اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، اور کوئی خوش بھی نہیں ہوا. زری پہ ہاتھ کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. اس کا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا. 35 سال سے نجف میں خدمت کر رہا ہوں، آج تک میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. علامہ امینی کہتے ہیں 35 سال سے، اور الغدیر لکھ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے. لیکن کہیں گے میری میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکتا. جن کے رتبے ہے سوا ان کے سوا منزل ہے. اب ان کے رتبہ ان کا مختلف تھا، بہت بڑے آیت اللہ تھے، مرجع تھے. انہوں نے کہا میرے میں جرت نہیں تھی میں مولا سے شکوہ کر سکتا. میں نے نماز فجر پڑھی، زری پہ آیا دوبارہ کا مولا اجازت ہے میں گھر جا رہا ہوں. اجازت لی، پھر زری پہ پشت نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ میں گھر گیا تھوڑی دیر سو لوں، پوری رات جاگتا رہا ہوں. اب میرے دل کے اندر بس وہ ایک مسلسل بات چل رہی تھی کہ 35 سال سے میرا پاؤں خراب ہے، مولا کی زری پہ خدمت کر رہا ہوں، الغدیر لکھ رہا ہوں، مجتہد بنا ہوں، میرا پاؤں نہیں ٹھیک ہوا. میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن بات آ گئی دل میں. کہا میں سو گیا. جیسے سویا فوراً خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی. مولا آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا اے عبد الحسین امینی، جہاں تک تیری الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تو لکھے. میں اس کا وہی ادراک کر سکتا ہے کہ جو اس معاملے کو سمجھے کہ مولا فرما رہے میرا حق ہے کہ تو لکھے، میرا حق ہے، میری ولایت کا تجھ پہ حق ہے. کہ اوروں میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکیں، تجھ میں صلاحیت ہے، یہ میرا حق ہے کہ تو لکھے، میرا حق ہے کہ تو الغدیر لکھے. نمبر 2، جہاں تک تیرے اجتہاد کا تعلق ہے آخرت میں بہت بدل ہے، اور الغدیر کے بھی بدلے میں تجھے میں آخرت میں جو کچھ ملے گا دنیا میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں تک تیرے پاؤں کا تعلق ہے تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس بیماری کا آخرت میں بدل کیا ہے. اگر میں تیرا پاؤں ٹھیک کر دوں، اور میں طاقت رکھتا ہوں، ولایت رکھتا ہوں، میں ولایت رکھتا ہوں تیرا پاؤں ٹھیک کر دوں، لیکن نہیں ٹھیک کر رہا کیونکہ تو جانتا نہیں ہے آخرت میں بدل کیا. اور سن،
اگر تم مجھ سے یہ بھی کہہ دینا یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا، میرا پاؤں ٹھیک کر دیں، تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا. نہیں، توجہ سے سنیے گا. کہا کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا، وہ واقعا ماننا چھوڑ دیتا. اس کا بس اتنا ہی مان تھا، پاؤں ٹھیک ہوگا تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. کہ تو اگر مجھے کہہ بھی دے کہ میں یا علی آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا، میں تیرا تب بھی پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا، کیونکہ جانتا ہوں تو جائے گا کہاں. یہاں ناراض ہو کے باہر نکلے گا، وہاں پھر واپس آ کے مجھ سے معافی مانگے گا، یا علی جسارت ہو گئی مجھے معاف کر دے. کہ مجھے پتا تو کہیں نہیں جائے گا. کہ لیکن وہ اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا. عزیزان گرامی، بعض اوقات دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، بیماریاں، پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان کو معلوم نہیں ہوتا آخرت میں اس کا بدل کیا ہے. اللہ اگر ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس دنیا اور آخرت میں کیا دیتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اگر بات واضح ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشی دنیا کے اندر آتی ہیں، ان تمام چیزوں کے بدل ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کے آخرت کے اندر بدل ہے. چاہے وہ معذوری ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا آخرت میں بہت بڑا ہمارے لیے بدل موجود.